قل هو اللہ احد، اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ یکتا ہے۔ احد کا مطلب اکیلا نہیں، واحد نہیں، یکتا، یونیک، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ یہ تو ہم اس کا بالمفہوم ترجمہ کرتے ہیں، اصل اس کا ترجمہ یہ کہ سب کا پشت پناہ وہ ہے، سب کے پیچھے وہ ہے، سب کا سہارا وہ ہے، اس کا سہارا کوئی نہیں ہے۔ سمد عربی میں اس چٹان کو کہا کرتے تھے جو جنگ میں دشمن سے بچنے کے لیے پیچھے پہاڑ لیا جاتا تھا تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو، تو اس پہاڑ کے لیے بھی سمد کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی اس کا بھی کوئی باپ نہیں ہے اور نہ وہ خود کسی کا باپ ہے۔ اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیشہ سے، اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، Who created God؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس میں میں نے ٹیکنیکلی میتھمیٹیکلی اس چیز کو ڈسکس کیا کہ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ مان لیا جائے کہ ہر چیز کا کوئی خالق ہے تو خدا کا بھی کوئی خالق ہوگا، حالانکہ یہ ڈیفینیشن غلط ہے۔ خالق کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس کا کوئی خالق نہ ہو۔ اگر اس کا کوئی خالق ہوگا پھر خالق نہ ہوا وہ تو مخلوق ہوئی۔ اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے۔ تو میں نے اس میں ٹیکنیکلی بتایا تھا کہ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ بات مان لی جائے کہ اگر کسی ہر چیز کا کوئی کریٹر ہے تو اللہ کا کوئی کریٹر ہوگا، تو پھر جو اللہ کا کریٹر ہے اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا، اور پھر جو وہ کریٹر ہے اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا، تو کیا یہ ایکویشن کہیں پہ رک سکتی ہے؟ تو یہ تو ساری فالس سٹیٹمنٹ ہو جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف ریالٹی ہے کہ ہم موجود ہیں، مخلوق ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو ریورس کرنے کے لیے اگر یہ مانا جائے کہ ہمارا کوئی کریٹر، اس کا بھی کوئی کریٹر، اس کا بھی کوئی کریٹر، تو دوسری طرف تو آپ حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے، انفینٹ ہے۔ تا وقت کہ آپ کسی ایک کو ایسا نہ مان لیں کہ جس کا کوئی کریٹر نہ ہو، جہاں سے سب سٹارٹ ہوئے ہوں، تو سر وہی تو ہے لم یلد ولم یولد۔ میتھمیٹیکلی یہ سٹیٹمنٹ اسی وقت درست ہوگی جب کسی ایک کو ایسا ماننا پڑے کہ اس کا ورنہ تو یہ شروع رکے گی نہیں۔ اسی لیے بخاری میں حدیث ہے کہ شیطان تو میں آ کے کہتا ہے کہ پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ تم کہتے ہو اللہ نے۔ وہ کہتا ہے درختوں کو کس نے پیدا کیا؟ تم کہتے ہو اللہ نے۔ پھر وہ تم سے پوچھتے ہیں اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب وہ یہ کہے تو تم کہا کرو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ ٹیکنیکلی سپیکنگ وہی بات کی ہے کہ اس کا تو کریٹر ہو نہیں سکتا۔ میتھمیٹیکلی یہ سٹیٹمنٹ رانگ ہو جائے گی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تعالیٰ کی ٹکر کا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اس کے برابری کا نہیں ہے۔ یہ وہ ٹیسٹ ہے چوتھا جس پہ کوئی دنیا کا بندہ، کوئی کائنات کے بڑا سا بڑا انسان بھی پورا نہیں اتر سکتا کہ اس کی ٹکر کا کوئی ہو، اس کی برابری کا کوئی ہو۔ کوئی کتنا بھی بڑا ہو مخلوق ہوگا، مخلوق ہے تو اس کے ساتھ نیند جڑی بھی ہوگی، مخلوق ہے تو اس کے ساتھ کھانے پینے کا محتاج ہوگا، مخلوق ہے تو وہ پیشاب کا محتاج ہوگا، اور سب سے بڑی محتاجی کہ اسے موت آ جائے گی، اور اللہ کو موت نہیں آتی۔ وہ الحی القیوم، وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص یونیک سورت ہے اس اعتبار سے، اسی لیے اسے کہا جاتا ہے ٹچ سٹون آف تھیالوجی، توحید کی کسوٹی ہے کہ اللہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، سب اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا، اور اس کے ٹکر کا، اس کی ہمسری کا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ اخلاص پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن آپ وہ مسئلہ نمبر 112C دیکھ لیں۔ اور دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ پہ اپنا ایک تو یہ احسان جتایا کہ تمہیں ابراہ کے لشکر سے پناہ دی، دوسرا احسان اسپیسیفکلی قریش کو، ظاہر ہے قریش کو اللہ تعالیٰ نے اب قیامت تک کے لیے چن لیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا تھا، انی فضلتکم علی العالمین، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔
اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پہ کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دی۔ بعد میں پھر اللہ نے بنو اسماعیل کو، قریش کو، حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے کی اولاد کو، بنو اسماعیل کو فضیلت دی، تو وہ قریش تھے۔ تو اب قریش مکہ کی طرف نبی علیہ السلام کی بعثت خاصہ تھی۔ بعثت عامہ تو پوری انسانیت کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، لیکن بعثت خاصہ جو ہے وہ قریش کی طرف تھی، عرب کے لوگوں کی طرف۔ تو ظاہر قریش نے ہی دعوت قبول کرنی تھی، تو دنیا کو تل پٹ کرنا تھا، تو اللہ نے قریش کے لوگوں کو اپنا احسان یاد کروایا، لِإِيلَافِ قریش۔ اور یہ دیکھیں قریش کا قبیلہ واحد قبیلہ ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے۔ ویسے ساڑھے فرانسہ بھی قریشی نے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِإِيلَافِ قریش، بسبب اس کے کہ اللہ نے الفت پیدا کر دی قریش کے دل میں، محبت ڈال دی قریش کے دل میں۔ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، الفت کس چیز کی؟ تجارتی سفر کی، سردیوں کے موسم میں بھی اور گرمیوں کے موسم میں بھی۔ ہمارے جو آج کل کے قریشی ہیں تو اسی سے ہی باہر نہیں نکلتے، یہ ان قریش کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے کہا ہم نے ٹف ماحول کا تمہیں عادی کر دیا ہے اور تمہارے دل میں محبت رکھ دی ہے سفر کی، ریگستانی سفر جو دنیا کا مشکل ترین کام ہے، تو یہ اللہ نے تمہارے دل میں ایسی محبت ڈالی ہے کہ تم اتنا مشکل کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہو، کتنا لمبا لمبا سفر کرتے ہو، سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی، اور کس لیے کرتے ہو؟ پیٹ کے لیے ہی، تجارت کرتے تھے۔ ظاہر ہے عرب کے اندر تو کچھ بھی نہیں اگتا تھا، یہاں ہندوستان سے جو مسالہ جات پہنچتے تھے وہ آ کے عرب کے بارڈر کے اوپر آتے تھے، وہاں سے وہ اٹھا کے یمن میں اور یعنی شام کے اندر لے کے جایا کرتے تھے، یہ ان کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ میں ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی ہے سفر کی، گرمی ہو سردی ہو تم سفر کرتے ہو۔ یہ قریش کے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ تمہارا سارا جو لائف لائن ہے تجارت ہے، اور اس تجارت کے لیے سفر بڑا ضروری ہے، سفر دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اور تمہارے دل میں اللہ نے سفر کی محبت ڈال دی ہے، اتنے مشکل۔ اور یہ سر ان کی ایک عادت تھی جو اللہ نے پھر یوٹیلائز کی ہے۔ سر اتنے ٹف ماحول کے عادی لوگ ہی تھے جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر پھر الٹی ہے، لیکن ان کو اپنی یہ خوبی پتہ نہیں تھی۔ دو خوبیاں تھیں ان کے اندر، ایک ٹف ماحول کے عادی تھے، اور دوسرا یہ کہ جب زبان دے دیتے تھے نا پھر گردن ہی کٹتی تھی، پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں قریش مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا۔ ابو جہل تھا تو منافق نہیں ہوا، وہ سامنے آ کے لڑا، اس نے کہا لڑوں گا مر جاؤں، ایون گردن کاٹنے لگے، اس نے کہا نیچے سے کاٹنا، پتہ لگے کسی سردار کی گردن ہے۔ یعنی وہ اپنے باطل دین کے اوپر بھی بڑے محکم ہوتے تھے، اور جو رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں مکے کے لوگ، وہ آپ دیکھ لیں پھر کتنے پیشن کے ساتھ ہیں۔ اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی لوگ جب پکے مسلمان ہوئے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ تو اور دو ان کے اندر خامیاں تھیں، ایک تھی طوائف الملوکی، آپس میں لڑتے رہنا، بہادر تھے لیکن دو بہادر بھائی آپس میں لڑتے رہے تو تیسری جگہ کیا وہ فتح کریں گے، اور دوسرا چٹے ان پڑھ، جاہل، امی۔ اللہ نے یہ دو خامیاں ان کی دور کر دی، ان کے اندر اتفاق پیدا کر دیا، نبی علیہ السلام کی شکل میں ان کو ایک لیڈر دیا جس نے عرب کے لوگوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا۔ پھر سر دنیا کی کوئی پاور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اگرچہ ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے رومن اور پرشین امپائر سے ان کا اسلحہ چھین کے ان کو گرا دیا۔ ٹف مول کے عادی تھے، اور علم اللہ نے دے دیا، ان کی اپنی زبان میں ان کو کتاب دے دی، قرآن۔ تو وہ لوگ جو ان کو امی اور جاہل کہا کرتے تھے، یہودی اور عیسائی، سر جس نے سورہ نساء، سورہ المائدہ، سورہ بقرہ پڑھی ہوئی ہے، سورہ آل عمران، اس کے سامنے کون سا یہودی پادری اور عیسائی پادری ٹھہر سکتا ہے دلائل میں، اور جبکہ اس کی اپنی زبان میں ہو، اور عرب کے لوگوں نے وہ رٹی ہوئی ہو کتاب۔
علم اتنا محکم دیا کہ کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا. سر نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے صرف سورہ مریم ہی تلاوت کی تھی نا, تو سب کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا تھا. کوئی حضرت جعفر نے کوئی تقریر تو نہیں یاد کی ہوئی تھی, سورہ مریم تھی جس میں بتایا گیا کہ بھئی عیسیٰ بن مریم کا سٹیٹس یہ ہے, یہ عقیدہ ہونا چاہیے. تو پھر نجاشی نے بھی ایک تنکا اٹھا کے کہا تھا کہ عیسیٰ اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں ہے جتنا اس نے بیان کیا, یعنی منون اتنا ہی ہے, یہ تنکے جتنے بھی ایڈیشن نہیں ان میں کی جا سکتی. اللہ کے بندے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کے اندر خوبی رکھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہ اس چیز احسان جتایا اپنا کہ دیکھو الفت پیدا کر دی ہے سفر کی, کہ تم سفر اختیار کرتے ہو. تو اب پھر اس کا تقاضا کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, جس گھر کا کھانا کھا رہے ہو, بیت اللہ کے نام کے اوپر قریش کے لوگ پورے عرب کے اندر ان کا ایک ٹیکا تھا, چودھری تھے یہ, ہر قافلہ لوٹا جاتا تھا, قریش کا قافلہ کوئی نہیں لوٹتا تھا. وہ کہتے تھے یہ تو کعبے کے متولی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ بھی ان کو ڈر لگا ہوتا تھا کہ کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں, اگر ہم ان کے ساتھ ہینکی پینکی کی ہمارا بت ہی اٹھا کے پرے پھینک دیں گے, تو وہ بھی ان کو خطرہ رہتا تھا دوسرے قبیلوں کی. تو قریش کے لوگ بآسانی گرمی سردی سفر کرتے تھے ریگستان کا, اور بغیر کسی ڈر کے. دوسرا کوئی قافلہ بچتا نہیں تھا اور ان کے قافلے کو وہ ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. ڈاکو تھے نا, آپ کو پتا, لٹیرے عرب کے لوگ, ان کا گزر بسر اس طرح ہوتا تھا قافلوں کو لوٹ کے. ظاہر ہے جب وہاں پہ کوئی اناج بھی نہیں اگنی, کوئی معدنیات بھی نہیں ہے, تیل بھی تو ابھی آگے دریافت ہوا ہے نا, تو بیچارے کھائے پیئیں گے کہاں سے؟ اسی طریقے سے ہی کرتے تھے وہ. تو قریش کے لوگ تجارت کرتے تھے اور ان کو پروٹیکشن ہوتی تھی کعبے کی وجہ سے, خانہ کعبے کے نام کا وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے اپنی تجارت. تو اللہ نے فرمایا تو یہ صرف کھان پینے والے کام جو کیا ہوا ہے, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, تو عبادت بھی کرو نا اسی گھر والے رب جس کا یہ گھر ہے, اس رب کی. ساتھ بت کیوں رکھے ہوئے ہیں, شرکاء کیوں شریک کیے ہوئے ہیں؟ اس رب کی عبادت کرو جس کا یہ گھر ہے کعبۃ اللہ. الذی اطعمہم من جوع, وہ اللہ جس نے تمہیں کھلایا جبکہ تم فاقے میں تھے. وآمنہم من خوف, اور تمہیں امن دیا خوف میں. سارے قافلے خوف کی حالت میں گزرتے ہیں اور قریش کے قافلے کو کوئی لوٹتا ہی نہیں ہے. کیسا امن دیا ہے, کس کی برکت سے؟ کعبے کی برکت سے. اور اسی کعبے کی برکت سے جو تم تجارت کرتے ہو, تمہارا سارا کھانا پینا اس تجارت پہ ڈیپینڈنٹ ہے, وہ بھی کعبے کا ہی کھا رہے ہو. تو اس کا تقاضا نہیں ہے کہ جس رب کا یہ گھر ہے اس کی پوجا بھی کرو. یہ اللہ نے ان کو احسان جتایا. یہ سورہ قریش آپ نے کئی بار سنی ہوگی, لیکن آپ کو پتہ نہیں اس کے اندر کیا قیامت ہے. یہ قرآن کی وہ سورت ہے, میں جتنی بار پڑھتا ہوں نا میرے پہ وجد طاری ہو جاتا ہے. میں اس زمانے میں پہنچ جاتا ہوں کہ کس لیول پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو, جن میں قریش کے اندر ہی پیغمبر کو بھیجا ہے, اور اس قریش کی قوم کو اللہ نے تیار کیا ہے دنیا کی امامت کے لیے. اس ایک چھوٹی سی سورت میں آپ دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری ان کی ہسٹری لپیٹ دی ہے. کیا سوز و گداز ہے. یہ تو قریش کے لوگ جب یہ سورت سنتے تھے تو پھر ان کی چیخیں نکلتی تھی کہ اللہ ڈائریکٹ ہم سے مخاطب ہو رہا ہے کہ دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت کے لیے اٹھا لیا ہے, اس گھر کی وجہ سے سب کچھ کرتے تھے. اب وقت آ گیا کہ تم ہمارے پیغمبر کے ساتھ ملو, ان پہ ایمان لے کر آؤ, اور خالص توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. تو دنیا میں پھر اللہ تمہیں امام بنائے گا. پھر امام بنایا نا قریش کے لوگوں کو. ایمان تو آخر میں لے کے آئے ہیں, کچھ لوگ شروع میں آ گئے, لیکن پھر حق ادا کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ جناب سورہ قریش ہے. ہمارے جو قاری حضرات ہیں انہوں نے یہ 2 سورتیں رٹی ہوئی ہیں. ہر دوسری نماز میں الم تری کیف فعل, پہلی رکعت وچ پڑھتے ہیں, دوسری رکعت وچ کیا پڑھتے ہیں؟ لإیلاف قریش. اس قاری سے پوچھا جائے یہ جو تو پڑھ رہا ہے اس کا مطلب تجھے پتہ ہے کیا ہے؟ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. کیا قیامت مضمر ہے, کیا سوز و گداز ہے اس سورت کے اندر. ایک یہ سورت ہے, اور دوسری انشاءاللہ اگلی دفعہ آئے گی اذا جاء نصر اللہ والفتح, جس میں نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ اب نبی نے اپنا کام پورا کر دیا ہے اور لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں.
اب نبی الاسلام کی دنیا سے رخصت کا وقت. یہ دو صورتیں انتہائی سوز و گداز والی صورتیں، لیکن اس کے لیے جسے اسلامک ہسٹری پتا ہے، جسے پتا ہے کہ یہ دعوت کیسے اٹھی ہے اور چھا گئی ہے پوری دنیا کے اوپر، گراس روٹ لیول سے اٹھ کے چند لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر تبدیلی لے کے آیا. اگلی دفعہ انشاءاللہ آخری کلاس ہوگی ہماری، امید ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.